تو ہم بچپن سے اب تک یہی پڑھتے آئے، یہی دیکھتے آئے، درخت لگائیں بخت جگائیں، لیکن اب ایک قدم آگے بڑھائیں، ضرور بڑھائیں، کیونکہ درخت لگائیں پاکستان کو سرسبز بنائیں، شاداب بنائیں۔ اگر ہم نے یہ خواب اور اس کی تعبیر کو نہ ڈھونڈا تو ہم پیچھے نہیں ہوں گے، ختم ہو جائیں گے۔ یہ ماحولیات کے لیے، کرۂ ارض کے لیے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی لیے تو وزیر اعظم پاکستان نے بھی یہ بڑا انیشیٹو لیا۔ اس سے پہلے کے پی میں یہ انیشیٹو لیے گئے تھے، لیکن اب پورے پاکستان میں اس کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شجرکاری مہم بڑی تیزی کے ساتھ میں چلائی جا رہی ہے، اور ہر طبقہ ہائے زندگی، شعبہ ہائے زندگی کی جانب سے اس سب کو اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے، اس میں حصہ بھی ڈالا جا رہا ہے۔ درخت لگانا بہت ضروری ہے، ساتھ کے ساتھ کورونا سے بچنا بھی ضروری ہے۔ کورونا کمزور پڑا ہے، ختم نہیں ہوا۔ ابھی عید گزری ہے، آگے اور بھی بہت سارے ایسے موقع آنے ہیں کہ جس میں عوامی اجتماعات ہوتے ہیں، لوگ اکٹھا ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے احتیاط کا دامن چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ کورونا واپس آ جائے گا، ہمارے درمیان آ جائے گا، اور پھر ہم لوگ کیا کریں گے، کس طرح سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے؟ پھر سے وہی سب کچھ شروع ہونے لگے گا، لوگ بیمار ہونے لگیں گے، اسپتال جانے لگیں گے۔ جہاں ایک طرف سچویشن بڑی ایز ہو گئی ہے، وہ بالکل انورس ہو جائے گی۔ اسی سب سے بچنا ہے، اسی لیے تو وزیر اعظم پاکستان نے اہم پیغام دے دیا، پودے بھی لگائیں، احتیاط بھی اپنائیں، کیونکہ دنیا کو بچانا ہے، پاکستان کو سب سے سبز ترین بنانا ہے، شاداب بنانا ہے، اور کورونا کو مار بھگانا ہے۔ بالکل، پاکستان کو بدلنا ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے لائف روٹین کو تھوڑا سا چینج کرنا ہے۔ تو ہم بات کریں پلانٹیشن کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم فوٹیج دکھا سکیں ایسی جہاں پر پودے لگانے کے بعد پودے اکھاڑے گئے، یہ بھی ایک منظر کل ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو پودے لوگوں کو غصہ آ گیا، بہت سے لڑکے وہاں پر پہنچ گئے اور انہوں نے وہ پودے وہاں سے نکالے۔ اینیویز ہم بات کر لیتے ہیں، ہمیں جوائن کیا ملک امین اسلم صاحب نے، معاون خصوصی برائے موسمیاتی تبدیلی۔ آپ سے بہت شکریہ سر۔ سب سے پہلے میں جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ وزیر اعظم کے مطابق 35 لاکھ پودے لگائے گئے ہیں۔ سر تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ پودے کس جگہ پر لگے یا کس صوبے میں لگے؟ جی، اس میں بالکل جو 35 لاکھ پودے لگے ہیں، اس میں سب سے زیادہ جو ٹارگٹ تھا وہ کے پی کے نے لیا تھا، اور 20 لاکھ پودے جو ہیں وہ کے پی کے میں لگائے گئے ہیں۔ ٹھیک، اس کے بعد 12 لاکھ اس میں جو ہیں وہ پنجاب میں، اور 3 لاکھ سندھ کے اندر ہیں۔ رائٹ سر، کیونکہ میں تذکرہ کر رہا تھا اس سے پہلے، ایک جگہ ایک واقعہ پیش آیا جہاں پر پودے لگائے گئے لیکن لوگوں نے آ کے پودے اکھاڑے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری زمین تھی، وداؤٹ پرمیشن یہاں پر پودے لگائے گئے ہیں۔ سر اس سے متعلق کچھ شیئر کر سکتے ہیں کہ واٹ ایگزیکٹلی واز دا سچویشن؟ جی بالکل، ایک تو یہ بڑا کنڈیمیبل ایکٹ ہے کہ آپس میں جو بھی جھگڑا تھا اس کا بدلہ انہوں نے پودوں سے کیوں اتارا ہے، یہ بڑی زیادتی کی وہاں پہ جو بھی ہوا۔ لیکن یہ 20 لاکھ پودے کے پی کے میں کل لگائے گئے، اور بڑا میسو قسم کی پلانٹیشنز وہاں پہ ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں، اور بڑے لوگوں نے اس کو بڑے پرجوش طریقے سے وزیر اعظم صاحب کی جو کال تھی اس پہ پارٹیسپیٹ کیا۔ تو یہ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے وہ جہاں پہ 20 لاکھ پودے لگے ہیں۔ وہی پوچھ رہا ہوں سر، یہ انسیڈنٹ ایگزیکٹلی کس جگہ پر ہوا سر؟ نہیں، دس از اے کنڈیمیبل ایکٹ، بٹ سر وہ جو کہا جا رہا ہے یا وہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ ہماری زمین تھی وداؤٹ پرمیشن لگا، سر اس کو پلیز ایڈریس کیجیے گا، یہ کیا معاملہ تھا؟ ہاں، اس میں ہوا یہ تھا کہ یہ ایکچولی ایک کمیونل لینڈ ہے، کمیونٹی کی جو لینڈ ہوتی ہے، تو اس میں گورنمنٹ جب گئی تو گورنمنٹ کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کیا، جن میں ان میں سے ایک شخص تھا، اس نے ایم او یو سائن کیا، تو باقی لوگوں نے پھر اس پہ ریئیکٹ شاید کیا، لیکن اب وہ کل شام کو بات سیٹل ہو گئی تھی، اور کل شام کو ہی واپس وہاں پہ ری پلانٹنگ ہو گئی ہے۔ یہ جہاں جہاں پودے کھڑے گئے وہاں پہ اب دوبارہ پلانٹ لگ چکے ہیں۔ بہت اچھی بات۔ تو بنیادی طور سے مسئلہ وہیں سے آیا کہ ان کے ایک فرد کو تو آپ لوگ تیار کر پائے، باقی لوگوں کو نہیں منا پائے۔ نہیں، ان کو منانے کی بات نہیں تھی، آئی تھنک وہ اس بندے نے شاید مس انفارم کیا تھا، کیونکہ جب کمیونٹی کی لینڈ ہوتی ہے تو سب کا رائٹ ہوتا ہے اس کے اوپر، تو ایک شخص اس کی نمائندگی نہیں کر سکتا انلیس وہ ساری کمیونٹی اس کو وہ رائٹ دے دے۔ سر شجرکاری مہم کے لیے یہ بھی اب امپورٹنٹ ہو گیا، آن اے زون گورنمنٹ سے ایم او یو سائن کر لیا تھا۔ سر یہ بھی اب گورنمنٹ کے لیے ضروری ہو گیا، یہ بھی ٹائیگر فورس کے لیے ضروری ہو گیا کہ کہاں پر درخت لگائے، یوں ہی نہیں جا کر لگا دینا، لوگوں کو پریشانی سے بچانا بھی ہے۔ مطلب اگر اس طرح کی سچویشن خدا نخواستہ دوبارہ آتی ہے تو یہ تو لاس ہے سر، اس کو زیادہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ بالکل، اس میں ہم تو ہر جگہ پہ کمیونٹیز کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور یہ کمیونٹی جو کے پی کے میں کامیابی ہوئی تھی بلین ٹری کی، وہ وجہ یہ تھی کہ کمیونٹیز نے اونرشپ لی تھی، اور ہم نے انہی کو گارڈ بھی بنایا، انہی کو نوکریاں بھی دیں، کیونکہ وہ لوکل کسٹوڈین ہوتے ہیں۔ مطلب گورنمنٹ تو ہر جگہ ہر وقت موجود نہیں ہو سکتی، جو لوکل لوگ ہیں ان کو آپ کو اونرشپ دینی پڑتی ہے اس میں۔ سر پچھلی وفاقی حکومت نے یہ کہا تھا کہ ہم درخت گنیں گے،
تو اگر واقعی اس مہم کے بارے میں, اس ڈرائیو کے بارے میں کوئی کہے تو آپ لوگ بالکل کانفیڈنٹ ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے, جتنا آپ لوگوں نے کہا ہے بالکل ویسے ہی کام کیا ہے, کوئی بھی آگے درخت جی بالکل انشاءاللہ اپوزیشن جو ہے وہ اس کو ہمارا کھلا چیلنج ہے کہ وہ آئیں اور درخت گنیں, اور ان کو ہم خود لے کے جائیں گے جہاں پہ سائٹس ہیں, خود دکھائیں گے. یہ درخت جو ہیں یہ اس کی جو KPK میں جب ہوا تھا تو انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ ہوئی تھی, بالکل ایسا ہی ہے, مختلف UN کی باڈیز ہیں, WWF ہے, IUCN ہے, ورلڈ اکنامک فورم ہے, FAO ہے, ان سب نے انڈورس کیا تھا اس پروجیکٹ کو. اگر سب مان گئے تھے, ایک نہیں مانا تو صرف اپوزیشن نہیں مانی تھی, تو وہ بشک درخت گنے جا کر ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. ہم درخت لگائیں بھی صحیح اور درخت جا کے گنے بھی صحیح, لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ درخت گنتے رہیں گے, تھک جائیں گے, لیکن درخت انشاءاللہ کام نہیں ہوں گے. سر یہ شرط اچھی تھی, جسے درخت گننے کا شوق ہے وہ اتنے نہیں تو اس کے آدھے کے آدھے لگا دے ساتھ میں, یہ کر لے. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ ایک طرف تو گرینری ضروری ہے اور دوسری طرف کورونا سے لڑنا بھی ضروری ہے, تو یہ وقت کتنا امپورٹنٹ ہے اور ان دونوں معاملات کو ایک ساتھ مینیج کرنا یہ کتنا پرابلمٹک تھا اور آپ لوگ کر پائے؟ بالکل, یہ بہت آپ نے اچھی بات کی کہ اس میں جو یہ دیکھیں نا, کرونا کے زمانے میں اگر ایک سیکٹر جب ہم نے سب سے پہلا کھولا تھا تو وہ یہ درختوں کا سیکٹر تھا. وجہ یہ تھی کہ اس میں جو ایکٹیویٹی ہے وہ کرونا سیف ایکٹیویٹی ہے, وہ جابز جنریٹ کرتی ہے. آپ ماسک پہن کے سوشل ڈسٹینسنگ کر کے بھی درخت لگا سکتے ہیں, ان کو پروٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں, فائر پروٹیکشن بھی کر سکتے ہیں. ہم نے 84,000 جابز دیے ڈیورنگ دس کرونا پیریڈ, اور وہ انہی ایریاز میں دیے گئے, اور اب انشاءاللہ ہم ان جابز کو بڑھا رہے ہیں. یہ تو ایک کرونا سیف ایکٹیویٹی بھی ہے, صدقہ جاریہ بھی ہے, اور ملک کی ضرورت بھی ہے. بے شک سر, فوکس آپ کا آج سے نہیں پہلے سے KPK رہا ہے with respect to this plantation. Why not بلوچستان سر, جہاں پر بیرن لینڈ ہے, جہاں پر پاپولیشن نہیں ہے, وہاں پر تو ایزیئر, وہاں پر زیادہ ضروری بھی ہے, isn't it؟ جی اس میں کل بلوچستان بھی شامل تھا, لیکن بلوچستان میں ایشو یہ ہے پانی کا, اور وہاں پر درخت لگانا اور پھر اس کو پانی دینا وہ کاسٹلی ہو جاتا ہے کافی. لیکن ہم نے تو یہ تمام پروونسز کو اوپن چیلنج دیا تھا کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے ٹارگیٹس دیں, جتنے آپ کا ٹارگیٹ دیں گے اس کا آدھے پیسے گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ دے گی, آدھے آپ دیں اور آپ لگائیں, ہم اس کو مانیٹر کریں گے. یہ سب پروونسز نے خود ٹارگیٹس دیے تھے ہمیں, ہم نے ان کو نہیں کہا کہ آپ نے کتنے لگانے ہیں. لیکن بلوچستان میں آبویسلی لینڈ ہے, لیکن وہاں پہ پانی کا مسئلہ ہے. جہاں پانی ہے وہاں پہ بلوچستان کی گورنمنٹ بھی بہت اچھا کر رہی ہے, اور ان کی بھی بڑی اچھی ایکٹیویٹیز تھیں, اور وہاں پر درخت ہمارے لیے بڑے قیمتی ہیں, کیونکہ وہ وہاں پہ ایک جو بھی درخت لگتا ہے وہ اس بیرن اور ایرڈ ایریا کے اندر بہت فائدہ دیتا ہے. نو ڈاؤٹ سر, اس ٹاپک سے ہٹ جاتا ہوں ذرا سا, ٹائم بھی میرے پاس کم ہے, لیکن مجھے بتائے گا, ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے ٹاپک کیا یورپ 5 کا. جب ہم ٹارگٹ کی بات کرتے ہیں سر, یہ ہمارا ٹارگٹ ہے, ہم نے اپنے ماحول کو صاف بنانا ہے, اور یہ ایک مینڈیٹری تھا پاکستان گورنمنٹ کے لیے کہ ہمیں اب یورپ 5 منگوانا ہے, کیونکہ ہمیں ماحول کو بچانا ہے. نہیں بالکل مینڈیٹری نہیں تھا یہ. اگر آپ گندے فیول کے اوپر ہی آپ چلنا چاہتے تو آپ اگلے 10 سال بھی یورو 2 پہ چل سکتے تھے, لیکن یہ گورنمنٹ نے خود فیصلہ کیا. دیکھیں نا, یورو 2 کا اسٹینڈرڈ 1992 میں آیا تھا, اس کے بعد وہ بتدریج بہتر ہوتا گیا, 3 آیا, 4 آیا, پھر 5 آیا, اور یہ بیچ میں کئی حکومتیں آئی ہیں, لیکن انہوں نے اس طرف دھیان نہیں دیا. وجہ اس کی یہ تھی کہ کچھ لابیز تھیں, ان کو اس چیز میں فائدہ تھا کہ گندہ فیول پاکستان میں آتا رہے, وہ اپنے پیسے بناتے رہے. سر سوچ یہ تھی کہ وہ سستا پیٹرول ملے. ابھی اگر یورپ 5 آئے گا سر, مہنگا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگا ہوگا. نہیں مہنگا نہیں, بالکل مہنگا نہیں ہوگا. اسی پرائس پہ ملے گا پیٹرول, اور انشاءاللہ اچھا پیٹرول ملے گا جو کہ 10 گنا زیادہ بہتر ہوگا ماحول کے لیے. سر کاسٹ بڑی نہیں ہے؟ کیونکہ جب ہم فنش پروڈکٹ منگوائیں گے باہر سے تو کاسٹ بڑھتی ہے. کاسٹ اس کی یورپ 5 کی وجہ سے نہیں بڑھی, اور یہ اس کا ہم نے یہ کیبنٹ میں بھی سمری گئی تھی اس کی, اس کا کاسٹ کے اوپر کوئی اثر نہیں آئے گا. دیٹ مینز صارف کو یہ کاسٹ زیادہ بیئر نہیں کرنی پڑے گی, بلکہ کاسٹ سیونگ ہوگی اس کے اندر, کیونکہ جب آپ یہ یورو 5 ڈالیں گے آپ کی گاڑی کی مائلیج بڑھ جاتی ہے اس سے, پولوشن بھی کم ہوتی ہے اور گاڑی کی مائلیج بھی بڑھتی ہے. ٹھیک, بہت شکریہ سر, آپ ساتھ موجود تھے. ٹو ایڈ اور یو وانٹ ٹو آسک سم تھنگ؟ میں پوچھنا چاہتی ہوں بس کہ یہ جادو ہوگا کیسے, اتنی کوالٹی کی چیز ملے گی اور پھر اس کے بعد میں کیسے, میں اس معاملے کو کہیں اور چلیں کسی اور دن. سر بہت شکریہ, بہت شکریہ, مالک صاحب سے بات کریں گے اور اسی موضوع پہ کریں گے.